السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دوستو ایک بار پھر اور شاید اس موضوع پر آخری بار آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ہمارے ادارے میں ملازمین کے جو حالات ہیں اور جس تذبذب کا شکار ہیں ملازمین، یہ سوچ کر کہ آیا یہ جو پے اسکیل ادارے نے انٹروڈیوس کروائے ہیں اور سی بی اے نے MOS کے تھرو لے کے دیے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کیا جائے یا ریجیکٹ کیا جائے۔ تو دوستو سارے ہی ملازمین تقریباً اس پریشانی کے عالم میں ہیں۔ کچھ نے شاید اب تک جو ہے وہ ریجیکشن کے فارم بھر کے بھیج دیے ہیں، جن کے ثبوت بھی واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں، لیکن بہت سارے ملازمین جو ہے وہ ابھی تک اس شش و پنج میں ہیں کہ کیا کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ دوستو 1% ملازمین جو سوشل میڈیا پر اپنے رائے اور اپنے جو بھی ویوز ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں اور روزانہ ہی ان کے پوائنٹ آف ویوز آتے رہتے ہیں، وہ 1% ملازمین ہیں صرف، اور ان میں سے میری یہ رائے ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد حاصل کرنے کی خاطر لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو ریجیکٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو ایکسیپٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے یہ اسٹانڈ لے رہے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف سیاسی مخالفت کی خاطر ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کرنے کے جو ہے وہ لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں۔ اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سوشل میڈیا پر جو شاید اپنے نظریے کی خاطر، جو انہوں نے اپنا نظریہ بنایا ہوا ہے، اس نظریے کی خاطر جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں کہ جیسا کہ ہمارا نظریہ یہ تھا یا ہماری ڈیمانڈ یہ تھی، یا جو شروع میں ہی COD کے پوائنٹس تھے اس میں یہ پوائنٹس تھے، ان سے پیچھے ہٹنا جب ہم نے یہ طے کیا تھا کہ نہیں ہٹنا ہے، تو پھر کیوں ہٹا گیا، ہمارے نظریے کے خلاف ہو گئے، اس لیے ہم اس کو ریجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن 99% لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ ایکسیپٹ کرنا فائدے میں ہے یا ریجیکٹ کرنا فائدے میں ہے۔ دوستو میری رائے یہ ہے اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس وقت ریجیکٹ کرنا یا ایکسیپٹ کرنا دونوں ہی کچھ فائدے میں تو ہیں، لیکن زیادہ تر دونوں آپشن نقصان میں ہیں۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ جو ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ بھی زیادہ نقصان میں بھی ہیں اور تھوڑا سا فائدہ صرف ان کی نظر میں آ رہا ہے، اور جو ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا فائدہ دیکھ کر ریجیکٹ کر رہے ہیں اور زیادہ تر نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی میں خواہ بات نہیں کر رہا ایسے، اور اس کو تھوڑا سا غور کیجیے گا اس پہ کہ جو ادارے میں ڈیسائیڈ ہوا ہے وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک تھالی میں لے کر دے دیا گیا کہ یہ لیں اور آپ جو ہے نا وہ اس کو نوش فرما لیں۔ اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سوچ کے رکھی گئی تھی شروع دن سے ہی۔ میرا بھی پوائنٹ آف ویو شروع دن سے یہی تھا جب سے COD جمع ہوا تھا، اور میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر بھی کیا تھا ٹیکسٹ میسیجز میں اور واٹس ایپ میں کہ ہمارے قائدین کو چاہیے کہ ہر چیز کے لیے تیار رہیں کہ جو چیزیں وہ سامنے لائیں گے، کیونکہ ان کے پاس صرف 1 2 3 4 آپشنز نہیں ہوں گے، ان کے پاس A to Z آپشنز ہوں گے، اور کم سے کم آپشنز کو جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرانے کے لیے کوشش کریں گے، اور وہی ہوتا رہا۔ دیکھتے رہے بار بار جو ہے نا وہ ڈیڈ لاک آتا رہا اور بار بار وقت مانگتے رہے اور ان باتوں کو طول دیتے رہے، اور یہی چیز ابھی بھی ہے کہ کم سے کم دینے پر راضی ہوئے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کا اپنا فائدہ ہے۔ تو اگر لینے میں نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے اور نہ لینے میں بھی نقصان اور فائدہ ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، میرے شروع سے ہی یہی موقف تھا کہ ہم کسی بھی حال میں جو
منشا ہے ان لوگوں کی کہ ان لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے، ان لوگوں کو تتر بتر کیا جائے، تاکہ یہ کہیں پہ بھی جمع ہو کر ہم سے ایک طاقت بن کر کوئی چیز منوا نہ سکیں۔ وہ اپنی چیزوں میں کامیاب ہو رہے ہیں اور ہمیں توڑنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ صرف جو ہے نا وہ BPS اور NCPG تھا، پھر انہوں نے وہ کانٹریکٹ لائے، تھرڈ پارٹی لائے، پھر انہوں نے SG انٹروڈیوس کروایا، پھر لوگوں کو توڑ دیا۔ ابھی یہ جو توڑنا چاہ رہے ہیں، یہ اور مزید توڑنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایکسیپٹ کریں گے BPS والے وہ 2015 کو ایکسیپٹ کر رہے ہوں گے، اور جو ریجیکٹ کریں گے وہ 2008 والے BPS ہوں گے۔ اسی طریقے سے NCPG بھی ہوگا، کوئی 2008 والا NCPG ہوگا، کوئی 2015 والا NCPG ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہم ٹوٹ جائیں گے اور ہماری طاقت جو ہے وہ بکھر جائے گی، اور ہم کسی طور پر بھی فائدے میں نہیں رہیں گے۔ میں دونوں چیزوں میں جو ہے نا وہ یقین رکھتا ہوں۔ اگر ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے تو سارے دوست مل کر ایکسیپٹ کریں، تاکہ ہماری طاقت نہ ٹوٹے اور آئندہ چل کر بھی ہم اپنے جائز حقوق کے لیے لڑ سکیں، ایک جو ہے وہ طاقت بن کر، نہ کہ جو ہے علیحدہ علیحدہ لڑ سکیں۔ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ میں آپ کو دعویٰ سے یہ کہتا ہوں کہ جو حالات اس وقت ملک کے اور ادارے کے چل رہے ہیں، ہم علیحدہ علیحدہ کبھی بھی نہیں لڑ سکیں گے اور نہ حقوق لے سکیں گے۔ ہمیں کچھ اپنے ذاتی مفادات کی قربانی دینی ہوگی، کچھ اپنے نظریات کو جو ہے وہ بھولنا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے۔ نظریے کو ختم نہیں کرنا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے کمپرومائز کرنا، یہ بھی عقل مندی ہے، حکمت ہے۔ اور اس وقت جو سیاسی مخالفت کر رہے ہیں اور صرف جو ہے نا وہ نعرے بازی کر رہے ہیں، ان سے بھی میری ریکویسٹ یہی ہے کہ خدارہ ملازمین کو کمزور نہ کریں اور ہماری طاقت کو کمزور نہ کریں، متحد ہو جائیں کسی بھی صورت میں۔ پہلی جو ترجیح یہی ہوگی کہ سارے ہی ملازمین جو ہے اگر ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریجیکٹ ہی کر دیں، تاکہ جو ہے نا وہ ایک ساتھ ہی ہم کسی بھی چیز میں اگر فیس کرنا چاہیں، عدالتوں میں جائیں یا ہڑتالوں میں یا دھرنوں میں یا احتجاجوں میں جائیں تو ایک ساتھ ہوں، تاکہ ہم طاقت بن کر آگے چل کر بھی اپنے جو ہے نا وہ حقوق کے حصول کے لیے کام کر سکیں۔ اور اگر ہم ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں تو سارے ہی ایکسیپٹ کریں۔ تو یہ تو ترجیحی بات ہے، لیکن کیونکہ کافی دوستوں نے اس چیز کو جو ہے نا وہ ریجیکٹ کرنے کے لیے پروسیس کر دیا ہے، اور ابھی بھی کافی لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کے لیے سوچ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اگر ریجیکٹ کرنا ہے تو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ایکسیپٹ کرنا ہے تو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم مجموعی طور پہ سارے ایسے نہیں کر سکتے ہیں تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ریجن وائز یہ طاقت جو ہے نا اپنی سنبھال کر رکھیں کہ ریجن میں جتنے بھی دوست ہیں وہ سارے ہی ایک ہی فیصلہ کریں، یا ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ بھی نہیں ہو پا رہا تو کم سے کم میں تو یہ کوشش کروں گا کہ جس ڈویژن میں یا جس ایریا میں میں اس وقت پوسٹڈ ہوں، میں سارے دوستوں کو اس چیز پر متفق کروں۔ ہماری بات بھی چل رہی ہے اور کافی دوست جو ہیں وہ اس چیز پہ متحد بھی ہیں کہ انشاءاللہ سارے ساتھی جو ہے نا وہ ایک ہی آپشن پہ جائیں گے، ادھر ایکسیپٹ کریں گے اور ریجیکٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہے کہ NCPG ہوں یا BPS ہوں، ہم سارے ہی ایک ہی جو ہے نا وہ فیصلہ کریں گے۔ اگر ساتھی نہیں جو ہے نا وہ بات سمجھ پا رہے یا ان کو موٹیویٹ یا ڈی موٹیویٹ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، تو اگر سارے ساتھی ایک جگہ نہیں جمع ہو پا رہے تو پھر میری یہی کوشش ہوگی کہ میں کم سے کم NCPG دوستوں کے ساتھ تو کم سے کم رہوں کہ ہمارا گروپ جو ہے وہ ٹوٹ نہ پائے، اور آگے چل کے بھی ہم اسی محنت اور لگن کے ساتھ انشاءاللہ اپنے حقوق کے لیے کام کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ کل ہمارا یہ فائنل راؤنڈ ہے، اور کل ہم دوستوں سے ملاقات کر کے اس چیز کو فائنل کریں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ سارے ہی دوست انشاءاللہ ایک ہی آواز بن کر یا ایکسیپٹ کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے یہاں پہ یہ چیز دیکھی کہ کچھ دوست ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور کچھ ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو میری ذاتی رائے، جو میرا پرسنل اوپینین ہے اور میرا جو پرسنل ایکٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ میں کم سے کم اسی اجتماعیت کو دیکھتے ہوئے NCPG دوستوں کے ساتھ رہوں گا، تاکہ کسی بھی دکھ، کسی بھی مشکل، کسی بھی آزمائش میں انشاءاللہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا رہوں۔ تو یہ میرا موقف ہے اور یہ میرا اسٹانس ہے۔ کافی دوستوں نے میسیجز کیے، کالز کی، اور مجھ سے پوچھنا چاہا کہ بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی بہت ساری کالز آئیں، تو میں نے آج کا دن ان سے جو ہے نا وہ مانگا ہے کہ بھائی ہمارا پہلے جو ہے نا فرسٹ
پریورٹی پہ تو یہی ہے کہ سارے دوست ایک ہی آپشن پہ رہیں. اگر نہیں ہو پاتے ہیں تو پھر میں کم سے کم اپنے NCPG ساتھیوں کے ساتھ رہوں گا. جو اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی میں بھی ایکسیپٹ کروں گا, اور اگر NCPG ساتھی اس چیز پر آمادہ ہوتے ہیں کہ ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ میں بھی ریجیکٹ کر دوں گا. مجھے انفرادی طور پہ نہ کوئی فائدہ چاہیے, نہ میری کوئی سیاسی کسی کے ساتھ ایفیلیشن اس حد تک ہے کہ میں اپنی اجتماعیت کو توڑ کر کسی مخصوص گروہ کو یا کسی مخصوص شخص کو یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اجتماعیت کو داؤ پہ لگا دوں. تو دوستو امید ہے آپ میرے جو آپشن ہے یا میری جو رائے ہے وہ آپ تک پہنچ چکی ہوگی. امید ہے سارے ہی ساتھی اللہ کے فضل و کرم سے پازیٹیو ہی سوچ رہے ہوں گے. اللہ کی ذات میں امید ہے, اور اللہ سے یہ دعا بھی ہے کہ یا اللہ جو بھی ہمارے ساتھی جو بھی فیصلہ کریں یا اللہ ان میں جو ہے نا وہ آپ کی طرف سے خیر ہو, اور ان ساتھیوں کے لیے خیر ہو جو ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ بھی یا اللہ آپ کے حفظ و امان میں رہیں, اور جو ریجیکٹ کرتے ہیں یا اللہ وہ بھی آپ کے حفظ و امان میں رہیں, اور سب خوش و خرم رہیں, اور ان کی فیملیز جو ہے نا وہ کسی مشکل گھڑی میں جو ہے نا وہ نہ پھنسیں, اور یا اللہ ان کو آزمائشوں سے دور رکھے. سارے ساتھیوں سے اجتماعی دعاؤں کی درخواست رمضان شریف ہے کہ سارے ساتھی دعائیں کریں, یا اللہ ہم اس پریشانی میں ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اب ہم کیا کریں, کس طرف جائیں, یا اللہ جو بھی ہم کریں یا اللہ اس میں خیر ڈال دیجئے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی اور نیک کام کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.